سيد الرسل وأفضل الرسل وأحسن الرسل وأجمل الأنبياء سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما خالق شش نہاد جل مجدہ الکریم جل وعلا شانہ کی جملہ حمد و تعریف خاتم الانبیاء شافع روز جزا محبوب رب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین نازنین بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد خلاق لم یزل یوم وصال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں میری اور آپ جمیع حضرات کی مغفرت اور بخشش فرمائے. جو امت المبارک کے مختصر لمحات میں جو کچھ جتنی دیر سعادت ملے اللہ کریم ہم سب کے لیے بلندی درجات کا سبب بنائے. محمد سے بولیے آمین. حدیث پاک میں آتا ہے یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دربار نبوت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے سلام عرض کیا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اسے ویلکم کہا. مطلب یہ کہ اسے اتنی شفقت فرمائی کہ اپنے پہلو میں بٹھایا. اس نے کچھ باتیں عرض کی، اپنی حاجت پیش کی، حضور سے کچھ مسائل پوچھے، اس کا مسئلہ حل ہوا. دربار نبوت سے اجازت لے کے جب وہ اٹھ کے چلا تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ وہ شخص ہے جس کی ایک ایسی نیکی روزانہ اللہ کی بارگاہ میں آسمانوں پہ اٹھائی جاتی ہے، آسمانوں کی طرف اٹھائی جاتی ہے، جو کل مخلوق کی نیکی کی نسبت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے آقا وہ کون سی نیکی ہے؟ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا. صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کیا. تاریخ دمشق کی جلد نمبر 30 میں صفحہ نمبر 155 پر امام ابن عساکر نے اس حدیث کو نقل کیا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بارگاہ میں جب درود پڑھتا ہے تو یوں عرض کرتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ. یعنی اے اللہ
میرے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جمیع مخلوق کے درودوں کی تعداد کے برابر درود بھیج، اور ایسا درود بھیج جیسا ہمیں بھیجنے کا حکم ملا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود بھیج جیسا تو نے ہمیں بھیجنے کا حکم عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب تھا جس کی نیکی اللہ کے دربار میں روزانہ اس انداز میں پہنچتی ہے کہ کل مخلوق کی تعداد کی مثل گویا اس بندے کی نیکی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ وفادار رسول ہیں کہ صدیق اکبر کا نام بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر رضی اللہ عنہ کہنے رب راضی ہو جاتا ہے، مکین گنبد خضرا روضہ انور میں راضی ہو جاتے ہیں۔ اس پر دلیل دیتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی نے ایک بندے کی بات لکھی، فرماتے ہیں ایک اللہ والے کا ایک پڑوسی تھا، انتہائی گناہگار شخص، خطاکار تھا، بڑا گناہگار تھا۔ اس کے گناہوں کی بدولت ہمیشہ پڑوسی کو تکلیف پہنچتی تھی کہ میرا پڑوسی ہر وقت گناہ میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ اس نے یعنی اللہ والے نے پڑوس تبدیل کر لیا، مکان کو چھوڑ دیا، کہیں دور جا بسا۔ ایک رات لیتا ہے، خواب کے اندر ایک دراز قامت قداور شخصیت تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں قاتل ان کا اتنا دراز تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ اس نے کہا اٹھیے، پتا ہے آپ کو آپ کے وہ ساتھی جن کی وجہ سے آپ نے مکان تبدیل کیا وہ دنیا کو چھوڑ کر قبر کی لحد میں جا پہنچا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں اس اللہ والے نے کہا اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس نے کہا مغفرت تو ہو چکی ہے، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اللہ پاک بعض اوقات کسی بندے کے رتبے کو دنیا میں اجاگر کرنا چاہے تو رب تعالیٰ کوئی سبب بنا دیتا ہے ایسا کہ قبر ہے تو اللہ کی رازوں میں سے راز، لیکن اس راز کو کسی کی عظمت کی بدولت کھولنا چاہے تو وہ قادر ہے اس پر۔ کہتے ہیں مجھے ساتھ لے کر وہ قبرستان پہنچے، قبر پر جس وقت پہنچے اس نے قبر میرے لیے کھول دیا، اندر دیکھتا ہوں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور اس میں ایک حسین و جمیل تخت ہے، جس تخت پر میرا وہ پڑوسی جس کو میں نے گناہگار سمجھا تھا، وہ بدکار جس کو میں نے سمجھا تھا، خطاکار سمجھا تھا، وہ اس تخت پر براجمان ہے۔ کہتے میں نے اس سے پہلا ہی سوال یہی کیا کہ رب کون سی نیکی کی بدولت تجھ سے راضی ہوا، بتا تو صحیح تجھے یہ جنت کا تخت کس نیکی کی بدولت ملا۔ کہتے ہیں اس بندے نے کہا میں تھا تو بڑا گناہگار لیکن نماز کی مجھے اکثر توفیق ہوتی تھی، پتہ چلا کہ نماز کے علاوہ بھی کچھ گناہ ہیں جن کی وجہ سے بندہ بدکار کہلاتا ہے۔ نماز کو اس زمانے میں اہل اللہ کیا بلکہ گناہگار انسان بھی نہیں چھوڑتے تھے، فرض کو فرض سمجھتے تھے، گناہگار ہونا اور بات ہے مگر نماز ہمیشہ ان کی اولین ترجیح رہتی تھی۔ کہتے ہیں جب بھی میں نے نماز پڑھی اپنی ہر نماز کے بعد میں نے دعا کے لیے یوں ہاتھ پھیلائے تو میں نے عرش والے مالک کی بارگاہ میں یوں دعا کی اللہم ارض عن ابی بکر و عمر و عثمان و علی وارحمنی بحبہم۔ مالک کائنات تو ابو بکر صدیق سے بھی راضی ہو جا، عمر فاروق سے بھی راضی ہو جا، عثمان ذی النورین سے بھی راضی ہو جا، علی المرتضی شیر خدا سے بھی راضی ہو جا، وارحمنی بحبہم۔ مالک ان کی محبت میرے سینے میں ہے، مجھ پر رحم بھی انہی کے صدقے میں فرما۔ فرماتے ہیں جب بھی میں نے دعا کی ہمیشہ ان چار شخصیات کا نام لے کے دعا کی، بقیدہ روایت کے عبارت کے الفاظ ہیں اللہم ارض اے اللہ تو راضی ہو جا عن ابی بکر و عمر و عثمان و علی وارحمنی بحبہم۔ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یاد بھی کر لیں آپ، میں نے ایک دو دفعہ ریپیٹ کیا تو بحمدللہ یاد ہوگی۔ اللہم ارض عن ابی بکر و عمر و عثمان و
اے اللہ ان چاروں یار سے راضی ہو جا، سارے یار نبی دے سونے تو کوئی نہیں نہ چارہ ورگا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے ذرا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ چارے یار نبی دے سونے تو کوئی نہیں نہ چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا کوئی نہ جان نے سارا ورگا، نہ کوئی آیا نہ کوئی ہوسی انہ حکمدارا ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے ان کو یار ہزارہ ورگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار وہ عظیم شخصیت کہ رب تعالیٰ جن کے نام پاک کی برکت سے ایک گناہگار کی بخشش کر دے، اس صدیق اکبر کا اللہ کے حضور اپنا مقام کس قدر بلند و بالا ہوگا۔ آئیے اگلی حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ نبی کائنات فخر موجودات میرے کریم جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا رتبہ صحابہ کے سامنے جو بیان فرمایا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ غالباً یہ آج چوتھا جمعہ ہے ہمیں شان صدیق اکبر کو بیان کرتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ حدیث سنیے، جابر بن عبداللہ انصاری اس حدیث کے راوی ہیں، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روز قیامت جس وقت اللہ کے حضور لے آئیں گے، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا انبیاء کرام اور مرسلین کے ساتھ صدیق اکبر کو درجہ عطا کیا جائے۔ فرمایا انبیاء اور مرسلین اور صدیقین کے ساتھ صدیق اور صدیق اکبر کو مقام دیا جائے۔ دوسری حدیث پاک سید المفسرین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا جن کو اللہ نے ایسا عظیم اجر دیا، مصداق بنایا کہ سید المفسرین بنے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے خاتم النبیین نبی یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک شخص جس وقت جنت کے دروازے پہ آئے گا، جنت کے تمام دروازے اور اہل جنت یعنی اس سے مراد یہ ہیں اہل جنت سے مراد جنت میں پہلے سے بسنے والی خدام مخلوق یعنی حوران بہشتی غلمان و رضوان، فرمایا ہر ایک اس وقت پکار رہے ہوں گے۔ ایک شخصیت جب جنت کے دروازے پہ آئے گی پکار کیا رہے ہوں گے؟ مرحبا 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 مرحبا، تشریف لائیے جناب، ادھر سے تشریف لائیے، ادھر سے تشریف لائیے، ادھر سے تشریف لائیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 درجات یعنی 8 قسم کی جنتیں ہیں، ہر جنت کے دروازے پر یہی پکار اس شخصیت کے لیے ہوگی، جناب ویلکم، ادھر تشریف لائیے، ادھر تشریف لائیے، ادھر تشریف لائیے۔ یہ بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رسول کے مجمع میں۔ مسلمانوں جس وقت یہ بات ہو رہی تھی، یار کار مصطفیٰ جان سارے مصطفیٰ صدیق اکبر وفادار مصطفیٰ بول پڑے۔ عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس شخصیت کا ہمیں دیدار ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے مرحبا مرحبا کہہ کر پکارا جا رہا ہوگا؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہوگی، میرے یار وہ آپ ہی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکار پڑ رہی ہوگی۔ صدیق اکبر ادھر سے تشریف لائیے، صدیق اکبر ادھر سے تشریف لائیے۔ کتنا بلند مقام اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے انہی کی عظمت میں تقریباً 32 آیتیں صدیق اکبر کی شان میں نازل فرمائیں۔ متعدد احادیث کریمہ میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صدیق اکبر کو واضح کیا اور امت کے سامنے بیان فرمایا میرے امتیوں، یہ تو جنت میں صدیق اکبر کا پرتبار استقبال ہے، پروٹوکول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اللہ کے حضور جنت میں تشریف لے آئیں گے، فرمایا حکم پروردگار یہی ہوگا، یہ
مصطفیٰ کا پہلا غلام صدیق اکبر ہے جس کے لیے جنت کا ہر دروازہ پکار رہا ہے، میرے اللہ صدیق کو اس دروازے سے دعوت۔ برادران اسلام، اسی لیے خالق کائنات نے انہی کی عظمت میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، سب سے سبقت کرنے والے اولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے سب سے اول، انصار سے بھی اول، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ بات سے، کائنات کچھ بعد نبیاں دے صدیق درجہ عالی ہے، جیسا یقین ہے وہ کائنات کچھ بعد نبیاں دے صدیق درجہ عالی ہے، صدیق صداقت دا بندہ، صدیق دی شان نرالی ہے، جنو سفر حضر وچ نام رکھیا خود کل کائنات دے مالی ہے، جڑا ذکر صدیق تو ڈرتا ہے وہ جسم جو خون حلالی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر کیا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے تھے، نبیوں کے تاجدار امت کے غمخار رسول نے فرمایا میری محفل میں ایک شخص ان قریب جلوہ افروز ہونے کو ہے، نام نہیں بتا، ان قریب ایک شخصیت آ رہی ہے، فرمایا جو میرے بعد میری امت میں سب سے افضل ترین، حضرت جابر فرماتے ہیں صحابہ کی نگاہیں دروازہ مسجد نبوی شریف کی طرف متوجہ ہو گئی، یہ کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں نبیوں کا سردار امت کا غمخار قبر سنا رہا ہے، ان قریب وہ شخصیت میری محفل میں جلوہ افروز ہوگا جو میرے بعد تمام امت میں سے سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر صحابہ نے اپنے کان بھرے نظریں مسجد نبوی شریف کی دروازے کی طرف، صدر دروازے کی طرف جس وقت فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اچانک انٹری ہوئی یار غار مصطفیٰ کی، وفادار مصطفیٰ کی، صدیق اکبر رازدار مصطفیٰ کی، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے آگونا ابی بکر، یہ ہے ابو بکر صدیق، یہ ہے ابو بکر صدیق۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر پیشانی پہ بوسہ دیا، معانقہ فرمایا، سینے سے لگا کے فرمایا صدیق جیسے کل قیامت میں انبیاء کو شفاعت کے لیے اللہ کے دربار سے اجازت ملے گی، میرے صدیق اکبر کو بھی اذن شفاعت پہ، مقام شفاعت پہ کھڑا کر دیا جائے گا، صدیق کو بھی شفاعت کے لیے اذن مل جائے گی، صدیق تو بھی شفاعت فرما۔ اب آگے حدیث کے الفاظ کیا ہے سنیے، وقت افروز، حدیث کے جملے لکھے امام اہل سنت نے فتح رضویہ میں، صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے آقا اگر مجھے مقام شفاعت پہ کھڑا کیا گیا میں اس وقت تک جنت میں قدم بھی نہیں رکھوں گا جب تک اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ میرے آقا میں اس وقت تک اللہ کی جنت میں قدم بھی نہیں رکھوں گا جب تک اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنے والوں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر صدیق واقعی اللہ کی رحمت چمچم اس خوش نصیب پہ برستی ہے، صدیق اکبر جو آپ کی ذات سے محبت کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے کیا حدیث روایت کی، آخری حدیث ہے تو اس کے بعد بات جمعہ ختم ہو ٹھیک ہے جی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی حدیث رسول کے راوی آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت عرش اعظم کے سامنے میرے لیے اور میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے لیے نور کے دو ممبر لگائے جائیں گے۔
نور کے 2 منبر، نور کی 2 کرسیاں اللہ کے عرش کے سامنے، وہ اپنے عرش پہ جلوہ افروز ہوگا، مگر اس کے عرش کے سامنے ایک طرف اللہ کا حبیب جلوہ افروز ہو جائے گا، دوسری طرف اللہ کا خلیل جلوہ افروز ہو جائے گا۔ منادی ندا کرے گا، حکم پروردگار یہ ہے، میرے خلیل اور میرے حبیب کے مابین میرے مصطفیٰ کے یادگار صدیق اکبر کے لیے ممبر لگایا جائے، میرے صدیق اکبر کے لیے ممبر لگایا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس وقت یہ بات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ارشاد فرمایا، ایک ندا کرنے والا اعلان کرے گا، یا لکا من صدیق بین خلیل و حبیب واہ۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ واہ واہ صدیق اکبر، فرشتے کہہ رہے ہوں گے واہ صدیق واہ، تیری کرسی خلیل اور حبیب کے درمیان لگ گئی ہے، اتنے شاندار لگ رہے ہو کہ ایک طرف اللہ کا خلیل جلوہ افروز ہے، دوسری طرف رب کا حبیب جلوہ افروز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں ابو بکر، یہ مقام ہے میرے یار غار کا جو اللہ کی بارگاہ میں صدیق اکبر کو دل قیامت میں ادا کیا جائے۔ آخری حدیث، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارہا میں نے عرض کیا یہ حدیث، مگر جو جملہ اب عرض کرنے لگا شاید یہ آپ نے نہ سنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، صدیق کے احسان کا بدلہ ہر دے گا قیامت میں۔ صدیق اکبر کے احسان یہاں تک آپ نے حدیث سن رکھی ہے، مگر آگے جملہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں نے دے دیا۔ فاروق اعظم کا بدلہ، عثمان ذوالنورین کا بدلہ، مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ کا بدلہ، حسن و حسین سب صحابہ کرام ہر ایک کا بدلہ دنیا میں چکا دیا میں نے، اللہ ابی بکر سوائے ابو بکر صدیق کے، آپ کے احسان کا بدلہ رب قیامت میں دے گا۔ اب راوی حدیث نے کمال نقطہ لکھا، فرماتے ہیں کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رب صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ کیسے دے گا؟ فرمایا اللہ رب ذوالجلال جس وقت محشر کے میدان میں سب کے لیے فیصلے ہو جائیں گے، اب جنت میں داخلے ہو جائیں گے، اللہ کریم فرمائے گا آدم سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسول آئے میرے دیدار سے لطف اندوز ہو جائیں، میرے دیدار سے لطف اندوز ہو جائیں، میرے دیدار سے لطف اندوز ہو جائیں۔ ہر نبی ہر رسول اللہ کے دیدار سے لطف اندوز ہوگا۔ فرمایا جب نبیوں کو دیدار کرا دیا جائے گا، رسول دیدار سے لطف اندوز ہو جائیں گے۔ اب حکم پروردگار میں سے سب سے پہلے تنہا صدیق اکبر کو رب کے خلوت والے مقام ملا۔ فرمایا اکیلا ابی بکر صدیق کو رب اپنے دیدار سے لطف اندوز فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ صدیق کے احسانات کا بدلہ ہوگا کہ صدیق اکبر نے دنیا میں مجھ مصطفیٰ کے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں، جو احسانات کیے ہیں، اللہ رب ذوالجلال قیامت میں تنہائی میں خلوت میں صدیق اکبر کو بلا کر اپنے اکیلے دیدار سے لطف اندوز فرمائے گا۔ آج صدیق اکبر کا یوم وصال ہے، اللہ کریم ہم سب کو صدیق اکبر جیسی وفاداری نصیب فرمائے، یار غار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا